کسی کام کو شروع کرتا ہے تو اس کے سامنے ایک مقصد، ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے. پھر وہ اس ٹارگیٹ کو حاصل کرنے کی جد و جہد کرتا ہے. کوئی بھی کام لے لو دنیا کا، اور اسے پتہ ہوتا ہے یہ کام کیسے ہوگا، تبھی تو کرے گا. صحیح. ہم جماعت میں کیوں آئے ہیں؟ ہم نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، بیوی بچوں کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، کاروبار سب دھندا بند کر دیا، اور ایسی بھری سردی میں ہم یہاں قربانی دے کر آئے ہیں. پھر کیا مقصد ہے یہ بھی تو پتہ ہو. بتاؤ کیا مقصد ہے آنے کا؟ کیوں آئے ہو؟ کیوں آئے ہو بھائی آپ؟ دیکھو اس میں برا نہ ماننا. بتا دو. جو سمجھ میں جو جس نیت سے آئے ہو وہ بتاؤ. اور آپ بھائی؟ دین کا چلیے صحیح میں. آپ کیوں آئے بھائی؟ میری اصلاح ہو جائے اور اللہ راضی ہو جائے. اصلاح کسے کہیں؟ اصلاح اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ہدایت مل جائے، سمجھ اللہ دے دے ہمیں، اور دین کی سننے والے بن جائیں. تم کیوں آئے بھائی؟ کھل کے بتا یار، ایسے کیوں بالکل شرما میں نا ذرا سا بھی. کیوں آئے تم؟ سچی بتائیے. جس چلے تھے جس نیت سے وہی بتائیے. آپ جی؟ جی یہ نیت کر گیا تھا مگر ہماری جو ہے زندگی میں تبدیلی ہوتا ہے. جو دنیا کی راہ پہ چل رہے ہم جو ہے اسلام لین پہ چل رہے ہیں، تبدیلی آ جائے مگر زندگی میں جو ہے، اس لیے. آپ جی؟ بھی اب لگ نہیں ہے. ہاں جی؟ کوئی نیت نہیں ہے ہماری، ویسے نہیں آئے دین کے لیے. آپ جی؟ ہماری زندگی کا رخ صحیح ہو. کیا رخ صحیح ہو جائے؟ کیونکہ جیسے بتایا جا رہا ہے اللہ کا حکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو مجھے ہماری زندگی میں یقین آ جائے. میں اللہ کے حکم زندگی میں آ جاؤ، میں طریقے سے کام کو سیکھ لیں. یہ کیا ہے بھائی؟ پکا ہے موبائل ہے؟ یقین ہے نا تمہیں؟ تو صحیح جواب ایک ہو یا الگ الگ ہو؟ صحیح جواب ایک ہوتا ہے نا، سب کو پتہ ہے موبائل ہے. جماعت میں آنے کے جواب الگ الگ ہیں. مطلب مقصد کا نہیں پتہ ہے، نہیں تو صحیح جواب ایک ہوتا. مقصد کون بتاوے گا؟ راستے میں آنے کا مقصد بتاویں گے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے کام شروع کیا تھا، یا حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ دو حضرات ہمارے اس کام کے بانی ہیں. بانی کہتے ہیں جنہوں نے کام شروع کیا. ان کو ہم دیکھتے نہیں. حالانکہ مولانا صاحب کتنا چلا کہہ رہے مولانا الیاس صاحب کے منفوجات، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات کا مطالعہ کرو، اور جو ان کے بیانات کا مطالعہ نہ کرے اسے دعوت کے منبر سے بات کرنے کا حق نہیں ہے. اگر وہ بات کرے گا دعوت کے منبر سے تو وہ خیانت کرے گا کام کے ساتھ بھی اور اپنے عملے کے ساتھ بھی. یہ مقصد ہی نہیں معلوم ہوگا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مسلمانوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے. اور پڑھ لینا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی دینی دعوت کتاب لے آنا جو مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھی ہے. 273 نمبر پیج کھولنا. مسلمانوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ ایمان ہمارے اندر موجود ہے. یہ غلط فہمی ہے. اور ہماری بات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ فوراً ممبر سے الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں. اور حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے؟ مسلمانوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے ایمان ہمارے اندر موجود ہے.
اس غلط فہمی کی وجہ سے ان کاموں میں لگے ہیں جن کا درجہ ایمان کے بعد ہے. روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، تسبیح، تلاوت، داڑھی، ٹوپی، کرتا پاجامہ، مسواک، دسترخوان. حالانکہ میری یہ محنت سرے سے ایمان کے پیدا کرنے کی محنت ہے. اور مولانا ظہیر الحسن صاحب تھے، ان سے فرمایا مولوی ظہیر جو لوگوں کو روزے نماز پہ لگا رہے ہو، سمجھ رہے ہو میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں، میرے کام کا یہ مقصد ہی نہیں ہے. میرے کام کا مقصد ایک نئی قوم پیدا کرنا ہے اور ان کے اندر میں حقیقی ایمان پیدا کرنا ہے. اور پھر فرمایا میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ہرگز میرا کام تحریک صلاۃ نہیں ہے، میرا کام تحریک ایمان ہے. لوگوں نے اس کا نام رکھ دیا تبلیغ جماعت، میں نے نہیں رکھا. میں رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان ہی رکھتا. ایمان سیکھنے کی محنت. ایمان سیکھے بغیر ہم عمل کر رہے ہیں، عمل کا کوئی اثر ظاہر ہو رہا ہے؟ کوئی اثر ظاہر نہیں ہو رہا. پوری دنیا میں اٹھا کے دیکھ لو. کیوں؟ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بغیر ایمان سیکھے عمل ایسے ہیں جیسے بغیر کرنٹ کے بجلی کا تار. پنکھا لے آئے، کولر لے آئے، فریج لے آئے، اے سی لے آئے اور بجلی گھر میں نہیں ہے تو کوئی فائدہ اٹھا پاؤ گے؟ ارے اٹھا پاؤ گے؟ بولو تو. بجلی کے بغیر پنکھے سے فائدہ اٹھا لو گے؟ اور ایمان سیکھنے کا ہمارا مزاج نہیں. کوئی کسی کا مزاج نماز سیکھنے کا، کسی کا مزاج قرآن سیکھنے کا، کسی کا مزاج کچھ، کسی کا مزاج کچھ. ایمان سیکھنے کا مزاج نہیں. ایمان کے بول کو ایمان سمجھا ہے. ارے ایمان کے بول ایمان ہے. میں نے کہا 1 کلو سونا، تو یہ سونا ہے؟ یہ تو بول ہیں. تو سنار کے جاؤ اس کو دو یہ بول تو کچھ دے گا؟ ارے بول ہیں. وہ بھی کہہ دے گا لو 1 لاکھ روپے، وہ بھی بول دے گا. ہر چیز کا ایک بول ہوتا ہے، یعنی حرف. ایک اس کی شکل ہوتی ہے، ایک اس کی حقیقت ہوتی ہے. منافع جو ملتے ہیں وہ حقیقت پر ملتے ہیں. شکل پر، بول پر کوئی منافع نہیں ملتا. اور شکل اور بول آسانی سے حاصل بھی ہو جاتا ہے، بہت آسانی سے. کسی سے کہلوا دو، تم سے بول کہلوا لو گے، 2-4 دفعے رٹواؤ گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ لے گا. کتنے پنڈت کہتے ہیں، کتنے میں نریندر مودی کی زبان سے سناؤں کو ہوتا بھی نکال کے ویڈیو. پڑھ بھی لے گا حروف کو، کوئی بھی پڑھ لے گا جسے پڑھنا آتا ہے. تو حقیقت نہ بول میں ہوتی ہے، نہ حروف میں ہوتی ہے، نہ دماغ میں ہوتی ہے. اور حقیقت ہوتی ہے دل میں. اس لیے ہم اللہ کے راستے میں جو جماعت میں چلہ لگانے 4 مہینے لگانے آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ ایمان سیکھنے کے لیے. صرف ایمان سیکھنے کے لیے. امیر صاحب آپ کو بھیجیں جاؤ ٹماٹر لے کے آؤ، کیا کہیں؟ ٹماٹر لینے گئے آپ سبزی کی دکان پہ، آپ نے دیکھا یار ہرا دھنیا بہت اچھا رکھا ہے، دھنیا لے لیا. پھر دیکھا وہ مولی بھی بہت بڑھیا ہے، مولی لے لی. پھر دیکھا کھیرا بہت اچھا ہے، کھیرا لے لیا. نیمبو لے لیا. ٹماٹر بھول گیا، ٹماٹر بھول گیا. اب آیا امیر صاحب نے کہا ہاں بھائی ٹماٹر. اب دیکھنا امیر صاحب ہرا دھنیا کیسا، ارے بہت بچیا، رکھ دو کام آ جائے گا. ٹماٹر. کہا جی یہ مولی دیکھنا، ہاں بہت اچھا کام آ جائے گی، رکھو. ٹماٹر. ہم نے جماعت میں کیا سیکھا جی؟ 7 سور سے سیکھی، بہت مبارک ہو. لیکن ایمان، میں نے تہجد پڑھی، مبارک ہو. ایمان کہ ایمان جی ٹماٹر تو بھول گیا. تیرا بیڑا غرق ہو جائے، ٹماٹر کی وجہ سے ہنڈی رکھی ہے. سب سیکھا، ایمان نہیں سیکھا، قبر میں جا کے فیل.
کیونکہ بغیر سیکھے ایمان اللہ کسی کو دیں گے نہیں. ہم نے سمجھ لیا مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں تو ایمان ہے ہی ہمارے اندر، یہ دھوکہ لگا ہے. تو جو غیر مسلم کے، یہودی کے، عیسائی کے، ہندو کے گھر میں پیدا ہوتا ہے بچہ، اسے ایمان نہیں دیتے اللہ پاک، اسے بھی ایمان دے کے بھیجتے ہیں. جو بچہ بھی دنیا میں آتا ہے، جو روح بھی دنیا میں اللہ بھیجتے ہیں، اسے ایمان کے نور میں اور اپنے کمالات میں ڈبو کے بھیجتے ہیں. اگر بالغ ہونے سے پہلے بچہ مر جاوے سیدھا جنت جائے گا، چاہے کسی کے بھی گھر میں مرا ہو. چاہے بت کے سامنے اس کی جان نکلی ہو، یوں بت کے سامنے کھڑا ہو، اور بالغ ہونے سے 1 سیکنڈ پہلے بھی مر گیا تو کہاں جائے گا؟ ارے کہاں جائے گا؟ جنت جائے گا. مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، ایمان سیکھا نہیں، بالغ ہو گیا، تہجد کے سجدے میں مرا، اللہ کے غیر سے امید جوڑی ہوئی ہے، تہجد کے سجدے میں مرا، جہنم جائے گا ہمیشہ کے لیے. سمجھ رہے ہو؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ جو بارش ہونے کی نسبت ستارے کی طرف کرے گا کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. اب اپنے جملے دیکھیں ہم سارا دن کے، جماعت میں آنے کے بعد دیکھیں. اس ڈاکٹر سے یہ ہو جاوے گا، اس دوا سے یہ بیماری چلی جاوے گی، پیسے سے یہ ہو جاوے گا، اس حکومت سے یہ ہو جاوے گا، وہ حکومت آ گئی تو یہ ہو جاوے گا، دکان سے یہ ہو جاوے گا، تجارت سے یہ ہو جاوے گا. اور کلمے میں کیا کرے؟ لا الہ، کسی سے کچھ ہوتا ہی نہیں. یہ تو کہہ رہے بغیر سمجھے. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کلمہ کہہ رہے ہو بغیر سمجھے، اللہ سے ہونا کہہ رہے ہو بغیر سمجھے، اور چیزوں سے اور شکلوں سے ہونا کہہ رہے ہو سمجھ کر. اسی کو شرک کہتے ہیں. آنکھ کے دیکھنے سے جو یقین دل میں بنتا ہے اس کو شرک کہتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کے وعدوں کو سن کر جو یقین دل میں بنتا ہے اس کو ایمان کہتے ہیں. اس لیے ہم اللہ کے راستے میں آئے ہیں نکل کر ایمان سیکھنے کے لیے. اب بات یہ ہے کہ ایمان کیا ہے اور وہ سیکھنا کیا ہے. اس میں ایمان کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یعنی کائنات کی جتنی شکلیں ہیں سب، اور نشانہ ہو جہاں سے اپنی پرورش ہو رہی، جہاں سے اپنے اس جسم کی ضرورت پوری ہو رہی نا، دعوت دیتے ہوئے نشانہ وہ ہو. زمین سے کچھ نہیں ہوتا، آسمان سے کچھ نہیں ہوتا، ستاروں سے کچھ نہیں ہوتا، جبرائیل سے کچھ نہیں ہوتا، میکائیل سے کچھ نہیں ہوتا، اور میری دکان سے اور جو بیگ میں دوا پڑی ہے اس سے تو ہوتا ہے جی. اور سوال ہوگا پرورش کا، قبر میں جاتے ہی من ربو کا، بتاؤ پرورش کہیں سے لے کے آئے ہو؟ کون پرورش کرتا تھا؟ بیماری کون ٹھیک کرتا تھا؟ اگر ایمان نہیں سیکھ کے گئے ہیں نا، چاہے تہجد کے سجدے میں مرے ہوں، وہاں جا کے یوں نکلے گا خورشید کی دوا کرتی تھی ٹھیک. روٹی کیسے ملتی تھی؟ چاہے 7 ٹائم کی نماز پڑھ کے گئے ہوں، یوں کہے گا دکان تھی میری، اس سے ملتی تھی، میرا کھیت تھا اس سے ملتی تھی، میری تجارت تھی، میری مزدوری تھی، میری نوکری تھی، وہاں سے مجھے روٹی ملتی تھی. ایمان سیکھنے میں یہ ایمان کہتے ہیں اللہ کے ہر غیر سے نا امید ہو جانا، مایوس ہو جانا ہر چیز سے، حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام سے بھی. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، جبرائیل علیہ السلام آ گئے پورا ڈپارٹمنٹ لے کر، پانی کے فرشتے اور ہواؤں کے فرشتے. آج تو جاہل لوگ کہتے ہیں نا جو اسباب کو اختیار نہ کرے وہ رائب ہے، وہ جاہل ہے، وہ ہمارے کام کا نہیں ہے. جاہل لوگ ایمان کو نہ سیکھنے والے یہ کہیں گے. اور ابراہیم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام جو اللہ کی طرف سے ہی آتے ہیں صرف، ان کا بھی کہہ دیا تمہاری ضرورت نہیں ہے، اختیار ہی نہیں کیا، جاؤ جاؤ. تو نعوذ باللہ ابراہیم علیہ السلام جاہل ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام پھر راہب ہیں؟ نعوذ باللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقہ ہے، 3-4 بار نماز کا عمل کیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ نے ڈالا، کھانا دے گئے گھر پہ. مخلوق سے لینے کی شرط یہ ہے کہ تمہارے خالق کے علاوہ تمہاری حاجت کا کسی کو نہ پتہ ہو.
اگر مخلوق کے سامنے کھول دیا اپنی حاجت کو اور پھر مخلوق کی طرف سے اگر کچھ آیا اور اسے لے لیا تو یہ بھیک ہے، ہدیہ نہیں ہے۔ وہ دے کے گئے کھانے کو اور یوں کہہ کے گئے ہمیں غیر سمجھتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ اکرام اللہ کے نبی پر مال خرچ کرنا اپنی ذات پر خرچ کرنے سے بھی انہیں زیادہ محبوب تھا۔ حضرت ابوبکر تو کہتے بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کے نبی مجھے وہ مال محبوب ہے جو آپ لے لیں، اور یوں کہہ کے گئے کہ جب روتے ہوئے کہہ کے گئے کہ جب ضرورت ہوا کرے ہم سے کہہ دیا کریں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے ساتھی سے تو لے ہی لیا کریں۔ یہ دھوکہ لگا ہے، ایمان نہ سیکھا نہیں ہے نا ایمان کا پتہ ہے۔ اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے؟ عائشہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے گا، نمک کا ڈھیلا بھی ضرورت پڑے گی، کسی سے نہیں کہیں گے، اللہ سے کہنا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا نماز کا عمل اس طرح کرو جس طرح مجھے کرتا دیکھتے ہو۔ ہم نے اس کو رکوع سجدہ سے جوڑ دیا، تو سبھی کرتے ہیں اس طرح، تو رکوع سجدہ قوما جلسہ قیام التحیات سورہ فاتحہ سب نہیں پڑھتے ہیں۔ نماز کا عمل اس طرح کرو اس طرح مذکر تک دیکھتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک نماز سے مل نہ جاوے جب تک نماز پر جمے رہو، جب تک نماز سے مسئلہ حل نہ ہو جاوے جمے رہو۔ ایمان کے سیکھنے میں کائنات کی تمام شکلوں سے مایوس ہونا، نا امید ہونا۔ ابھی کوئی آ کے کہے باہر نہ نکلنا، شیر ہے دروازے پر مسجد کے، ہم میں سے کس کی ہمت ہوگی؟ اور آگے یوں کہ شیر تو ہے لیکن مر گیا، کیا ہوا؟ مردہ ہو گیا، تو پھر سارے جائیں گے تماشا دیکھنے ہم۔ تو زندے سے ہوتا ہے، مردے سے نہیں ہوتا، یہ یقین ہے اندر۔ تو یہی شرک ہے بس، جس طرح مردے سے نہیں ہوتا اسی طرح زندے سے بھی نہیں ہوتا۔ صحابی نے کان مروڑ دیا شیر کا، وہ بیٹھا تھا نا رستے میں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا مجمع کھڑا ہے، کیا ہوا؟ شیر۔ تو یہ مسلمان نہیں تھے جو کھڑے تھے، کہنا ہٹو، گئے کان پکڑا تھپڑ مارا، چل اللہ کے بندوں کو پریشان کر رہے اپنے گھر چل، وہ جنگل کی طرف چلا گیا۔ تو ادھر سے آتے ہوئے کہہ رہے اللہ اس کے رسول نے سچ فرمایا، اگر یہ اللہ کا بندہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے تو اللہ اس پر کسی کو مسلط نہ کرے۔ لیکن ہم پر ساری شکلیں مسلط ہیں ان کے یقین کی وجہ سے۔ اور جاہل لوگ یوں کہیں گے دوا کھانی سنت ہے، دوا سنت ہے اور اس پر یقین کرنا شرک ہے۔ تو سنت پر یقین کرنا شرک ہے؟ ذرا دماغ تو لگاؤ، دوا اگر سنت ہے تو اس پہ یقین کرنا شرک ہے، تو پھر دوا سنت پر یقین کرنا شرک ہے، تو پھر ایمان کیا ہے؟ اللہ نے کوئی وعدہ ہی نہیں کیا ہے نہ، وعدہ کیا ہے سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ سن لو پہلے، پھر بعد میں بات کر لینا۔ دوا کی اجازت ہے، سنت نہیں ہے۔ کوئی کھائے یا نہ کھائے مطلب نہیں اس سے۔ سورہ فاتحہ کا شفا دینے کا وعدہ کائے پر ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے اس پر یقین نہیں ہے؟ یقین ہوگا نا، کینسر کی بیماری ابھی ٹھیک ہوگی سورہ فاتحہ سے، اب بھی ہوگی۔ نماز میں اللہ کے نبی نے فرمایا شفا ہے۔ ابو ہریرہ اٹھ، کیا ہو رہا؟ پیٹ میں درد، اٹھ کھڑا ہو، ڈاکٹر کے جا، یہ کہا نماز پڑھ، نماز میں شفا ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد کہا آپ ڈاکٹر کے جا، نماز میں شفا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدوں کے ساتھ ہیں، تجربوں کے ساتھ نہیں ہیں لوگوں کے۔ اگر دوائی سے شفا ہوئے گی وہاں سے بھی اللہ ہی کرے گا، یقین خراب ہوگا، یہ یاد رکھنا۔ یقین دوا کا بنے گا۔ پھر جب اگلی دفعہ بیماری آئے گی تو دوا یاد آئے گی، پھلا ڈاکٹر کی کھائی تھی اس سے ٹھیک ہوئے تھے، اب کبھی اسی سے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بچانا چاہتے ہیں اگر
تو وہ دوا کھائے گا ٹھیک نہیں ہوگی، پھر یہ بجائے اس کے سورہ فاتحہ پر جم جاتا، پھر جائے گا دوسرے ڈاکٹر کے، پھر جائے گا تیسرے ڈاکٹر کے، ڈاکٹر کو بدلتا رہے گا۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کا پیٹ خراب، پیچس ہو گئی، کہا جا شہد پلا، اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا شہد میں شفا ہے۔ اللہ اپنے وعدوں کے ساتھ ہیں، ہمارے تجربوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ تجربوں سے یقین بگڑتا ہے، وعدوں سے یقین بنتا ہے۔ جا کے شہد پلایا تو اور زیادہ پیچس لگ گئی، دست اور زیادہ لگ گئی، ڈاکٹر بدلا انہوں نے، سیدھا آئے اللہ کے نبی کے پاس کہ اللہ کے نبی وہ تو اور زیادہ ہو گیا، جا شہد کھلا، شہد میں شفا ہے۔ دوبارہ کھلایا اور زیادہ بڑھ گئے، پھر آئے، کہا اللہ کے نبی نہ ڈاکٹر دوا بدلے اور نہ مریض ڈاکٹر بدلے۔ تیبارہ کا جا شہد پلا، شہد میں شفا ہے، تیبارہ پلا ٹھیک ہو گیا۔ ڈاکٹر کے سارا دن لین لگائیں گے، نہیں جی لے کے جانی دوائی، اور 2 رکعت نماز 2 منٹ والی جلدی جلدی پڑھ کے ضائع کر کے نماز کو، جو نماز بد دعا کرے منہ پر پھینک کی مار دی جاوے، اسے پڑھ کے بھاگیں گے ڈاکٹر کی طرف، تو اس نماز پر قیامت تک نہیں ہوگا۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جم جاؤ نماز پر ہی بس، اب کہیں نہیں جانا ہے، اور جانا ہے دوا لینے تو پھر نماز کا کیا مطلب ہے؟ نماز مت پڑھو، پھر عمل مت کرو، نہیں تو اندر میں نفاق بنے گا۔ دوا سے نہیں ہوتا، نماز سے نہیں ہوتا، نماز پڑھ لو، ہوگا دوا سے، اسی کو نفاق کہتے ہیں۔ ایمان سیکھنے میں یہ سیکھنا کائنات کی تمام شکلوں سے مایوس ہونا، نا امید ہونا، ان سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ کرتے ہیں، اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اور قدرت کسی شکل کی، کسی سبب کی پابند نہیں ہے، آزاد ہے۔ ساری شکلیں، سارے سبب خدا کی قدرت کے ماتحت ہیں، اس کے پابند ہیں۔ قدرت ہر جگہ کام کرے گی، سبب ہر جگہ کام نہیں کرے گا، سبب ہر جگہ نہیں ملے گا، قدرت ہر جگہ مل جائے گی۔ اس ایمان کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں آئے، یہ یاد رکھنا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی کچھ بتا رہا ہے یا سمجھ رہا دھوکے میں ہے یا دھوکہ دے رہا ہے۔ آج مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اگر یوں کہتے ہو میرا رب اللہ ہے، پڑھ لینا کتاب میں، حضرت جی کی یادگار تقریر کتاب لے آنا، آخری بیان ہے لاہور میں ہوا تھا، پاکستان، بلال پارک میں، اس میں لکھا ہے حضرت کے بیان میں، اگر کہتے ہو میرا رب اللہ ہے تو تمہارا اللہ سے لینے کا راستہ نماز ہونا چاہیے، ورنہ صرف زبان کے بول ہیں، ان بولوں کا کوئی حیثیت نہیں اللہ کے یہاں۔ اب یہ ایمان آوے کیسے؟ مسئلہ یہ ہے، بات سمجھ میں بھی آ رہی بھائی؟ ایمان کیسے آئے دل میں؟ اللہ کیسے ایمان، کس کو ایمان دیں گے؟ 2 کام کر لو، 2 کام کر لو، ایمان سیکھ لو گے۔ اگر 2 کام نہیں کرو گے، کچھ بھی کر لینا، ایمان نہیں سیکھ سکتے۔ ایمان سیکھنے کا کوئی چور راستہ نہیں ہے۔ ایک تو کلمہ بولنا شروع کر دو، انفرادی اجتماعی دونوں جگہ۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، پہلے جہاں بیٹھتے تھے ایمان کی بات کرتے تھے، اب جہاں بیٹھتے ہیں دین کی بات کرتے ہیں۔ جب دین کی بات کرو گے تو ایمان کیسے آئے گا؟ تم فضائل بتاؤ گے، لوگ مال خرچ کریں گے تمہارے، لو جی کھانا کھا لینا، لو جی دسترخوان لے آنا، لو جی مسجد بنا لو، لو جی اجتماع کر لو، جوڑ کر لو، ایمان کوئی نہیں سیکھے گا۔ حضرت نے فرمایا جب یہ ہو جائے تو ان مجلسوں کو چھوڑ دینا، وہاں چلے جانا جہاں مجلس ایمان لگی ہو، کیونکہ ایمان دماغ میں، ذہن میں جب آئے گا جب مجلس ایمان میں بیٹھے ہوں تو، نہیں تو خدا کی قسم سبب کا یقین لے کے اٹھیں گے دین کی باتوں سے بھی، یاد رکھنا، اگر توحید کے بغیر دین کی بات کرو گے تو۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہمارا کام نماز کی طرف بلانے کا نہیں ہے، اسباب کے مقابلے میں نماز کی طرف بلانا ہے۔
دو کام کر لو. ایک تو کلمہ بولنا شروع کر دو. 24 گھنٹے حضرت فرماتے تھے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ, مہینوں چلا بھر 4 مہینہ جتنے دن کے لیے ہو, کلمہ ہی بولو, کلمہ ہی بولو, کلمہ ہی بولو. نفی کرو ساری چیزوں کی, کائنات کی تمام چیزوں کی کیا کرو, نفی. لا الہ لا الہ. جب دل سمجھائے اس سے یہ ہوا تو, یا آنکھ سمجھائے اس سے یہ ہو رہا, کوئی بتلائے اس سے یہ ہو رہا, تو دل یوں کہے لا الہ, اس سے نہیں ہو رہا. اللہ کر رہے, اپنی قدرت سے کر رہے. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مٹھی بھر آدمی ایسے چاہیے جن کے اندر سے مجازی شرک بھی نکل گیا ہو. مٹھی بھر آدمی مجھے ایسے مل جائیں جو نماز دعا کے راستے سے اپنا ہر چھوٹا بڑا مسئلہ اللہ سے حل کرانا سیکھ گئے. بس ساری دنیا کے لیے کافی ہو جائیں گے. ساری دنیا کی ترتیب اللہ بدل کے دکھلا دیں گے. حضرت فرماتے تھے پہلے چھپ کے اپنے مسئلے نماز سے حل کر لو. چھپ کے اپنی حاجت کسی کو نہ بتاؤ, اللہ کو بتاؤ. تو پھر کیا کریں, کاروبار نہ کریں, دکان نہ کریں, تجارت نہ کریں؟ نہیں, ان کو چھوڑنا نہیں ہے, کیونکہ بیوی بچے ماں باپ بھائی بہن وہ تو ایمان سیکھنے پہ ہے نہیں. مہمان ہیں, پڑوسی ہیں, جن کے حق ہیں وہاں سے جو کماوے لا کے ان کو دے دیں جن کے حق ہیں. اپنی روٹی, اپنی بوٹی, اپنی ٹوپی, اپنا جوتا, اپنا کپڑا, سب نماز سے. حضرت فرماتے تھے پھر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ 3 راستے کھولیں گے. 3 راستوں میں سے کوئی سا بھی راستہ کھول دیں گے. تم نے اللہ سے کہا اے اللہ میرے کپڑے پھٹ گئے, وہ بزرگ کب آ گیا فضائل صدقات میں لکھا نہیں ہے, لیکن ہم تعلیم میں بیٹھتے کہاں ہیں. ہم تو تعلیم کو ایک رسم بنایا ہے. ایک بزرگ تھے, اس میں لکھا طواف کر کے بیٹھ گئے, آ کے کہنے لگے اجی انگور کھانے کو دل کر رہا. ٹھیلی پہ گئے پیسے لے کے, ہم نبیوں والا کام کر رہے ہیں. دھوکہ نہ دو اپنے آپ کو. اجی انگور کھانے کو دل کر رہا, خواہش مارنی نہیں ہے. تمہیں تو لوگ بتائیں گے نہیں موٹا جھوٹا کھاؤ, موٹا جھوٹا پہنو, اس کا نام مجاہدہ ہے, اس کا نام مجاہدہ نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے تو بہترین بھی کھایا ہے, بہترین بھی پہنا ہے. مجاہدہ یہ ہے جس چیز کی خواہش اندر میں پیدا ہو وہ نماز سے لے کے کھاؤ, یقین اللہ کا بنے گا. تو ان بزرگ نے کہا جی انگور کھانے کو دل کر رہا, تو آیا نہیں ٹوکرا انگوروں کا. پھر کہنے لگے ارے کپڑے بھی پھٹ گئے, 2 چادریں بھی چاہاں, 2 چادریں بھی حاضر. صحابی کے گھر میں بھی نمک نہیں ہے, کہاں گئے؟ پرچون کی دکان پہ. پھر کیا ایمان سیکھیں گے ہم؟ اللہ سے کہو. مسجد میں گئے, نماز پڑھ کے اے اللہ نمک دے دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی کر دی. کہا پتہ ہے تمہارا ساتھی کیوں آیا تھا مسجد؟ کہا اللہ جانے, اس کا رسول جانے. کہا نمک مانگنے آیا تھا. پیٹ میں درد ہوا, بولے رہا کہ کہاں گئے؟ ڈاکٹر کی دکان پہ. کہاں گئے؟ مسجد. کیونکہ بیماری اللہ بھیجتا ہے, اپنا آپ نہیں آتی ہے, موسم سے نہیں آتی ہے. اگر موسم کا یقین بنا, ٹھنڈے پانی کا یقین بنا, ٹھنڈ کا یقین بنا, ہوا کا یقین بنا, جگہ کے بدلنے کا یقین بنا, تو یہی شرک ہے. بیماری اللہ اپنی قدرت سے بھیجتے ہیں اس آزمائش کے لیے, دیکھتے ہیں شفا کے لیے کیا کرے گا. بس امتحان کے لیے بھیجتے ہیں. جو حاجت آتی ہے امتحان کے لیے آتی ہے کہ راستہ کیا اپنائے گا, میرے وعدوں والا راستہ اپنائے گا یا لوگوں کے تجربے والا راستہ اپنائے گا. کلمہ بولنا شروع کر دو, اجتماعی انفرادی کلمہ بولو, تردید کرو, ہر چیز کی تردید کرو. جو دماغ میں اللہ سبب ڈالتا جائے اس کو زبان سے کہتے جاؤ اس سے نہیں ہوتا ہے, اس سے نہیں ہوتا ہے, دکان سے نہیں ہوتا ہے, کھیت سے نہیں ہوتا ہے, تجارت سے نہیں ہوتا ہے, دعوت سے نہیں ہوتا, حکومت سے نہیں ہوتا, ہتھیار سے نہیں ہوتا,
मोदी से नहीं होता, योगी से नहीं होता, अमेरिका से नहीं होता, एटम बम से नहीं होता, मिसाइल से नहीं होता, परमाणु बमों से कुछ नहीं होता, मिट्टी के ढेले हैं। जैसे मिट्टी के ढेले से कुछ नहीं होता, ऐसे परमाणु बम से भी कुछ नहीं होता। जैसे फकीर से कुछ नहीं होता, ऐसे मोदी से भी कुछ नहीं होता। इसको बोलना शुरू करो। हजरत फरमाते थे चुपके चुपके अपने मसले नमाज से पहले हल कर लो। जब अपने मसले हल कराने आ जाएं नमाज से, फिर अपने घर वालों के मसले हल कराना। और जब घर वालों के भी मसले हल कराने आ जाएं, अब तुम्हें दावत आई है, अब आई है दावत, अब बने हो दाई। फरमाते थे बाहर निकल जाना और सीधे वजीर के पास जाना, उसका दरबारी ना मिलने दे, वहीं 2 रकात नमाज का अमल करना है। अल्लाह मैं तेरे बंदे से मिलने आया हूँ, इससे तेरी बात करनी है, मुझे इससे मिलवा। वजीर बाहर आएगा निकल के, अल्लाह मुलाकात कराएंगे। अब उसको समझाओ अल्लाह रब है भाई, करने वाला अल्लाह है, तेरी हुकूमत से नहीं होता। नहीं माने 2 रकात नमाज का अमल करना फिर। और फिर फरमाते थे 2-4 दफ़े यूँ करके फिर यूँ कहना, ए अल्लाह अगर इसके हिस्से में तूने हिदायत देनी है तो इसे हिदायत दे दे, और तूने अगर इसे हिदायत नहीं देनी है तो अभी मार दे, ख़त्म कर दे इसको। फरमाते थे 2-4 चौधरियों को, 2-4 वजीरों को यूँ मरवा देना, सारी दुनिया में कहीं चले जाना, तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। इसी में है फजाइल अमाल में ही, फजाइल अमाल में ही है। एक साहब हैं मस्जिद हरम में बैठे थे, किसी ने आगे खबर दी, हाकिम आ रहा बेड़िया लेके, तुम्हें ले जाएगा पकड़ के, यूँ कह रहा। बस सीधे गए, काबे का पर्दा पकड़ के कहने लगे, अजी अगर हम तक पहुंच गया ना दोस्ती टूट जाएगी। मरवाया नहीं रास्ते में ही। ऐसा बनना इस काम का मकसूद है और कुछ नहीं। कभी सोच रहे हो हर साल 4 महीने लगाते हैं, रद्दी के टोकरे में जाएंगे अगर ईमान नहीं सीखा तो। देखो भाई, बुरा मानो बात मानो, मैं तो वो बात करूंगा तुम्हारे जो हमारे बड़े चाहते थे इस काम से, सीधी बात है। मेरे पे जिम्मेदारी नहीं है तुम्हें समझाने की, तुम खुद समझना चाहोगे तो समझोगे। नबी पे भी जिम्मेदारी नहीं है। नबी अगर नबी के हाथ में समझाना होता तो अपने चचा को समझा देते, नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को समझा देते। तुम दिमाग लगाओगे, अल्लाह समझा देगा, राह खोल देगा। तुम समझना नहीं चाहोगे, खुदा की कसम नबी की शोबत में रह लो। नबी के ज़बान से बयान सुनते थे मुनाफिक मर गए। नबी के बयान में बैठते थे, नबी के साथ नमाज पढ़ते थे, नबी के साथ अल्लाह के रास्ते में जाते थे, मगर सबब का यकीन छोड़ा नहीं, मुनाफिक ही मर गए। नमाज 5 वक्त की पढ़ते थे और ऐसी शानदार ज़िंदगी अपनाई हुई थी, हुजूर वाली दाढ़ी, टोपी, कुर्ता पजामा, दस्तरखानी, जिसको हम समझते हैं ना दीनदारी। ऐसी शानदार ज़िंदगी थी कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला जैसे मुलिम साहबी भी पहचान नहीं पाते थे कौन मुनाफिक है, कौन पहचानेगा। फिर निफाक और ईमान दिल में होता है, इसीलिए अल्लाह ने कहा हमारे यहाँ तुम्हारी शक्लें सूरतें तुम्हारी ये नहीं पहुँचती हैं, हमारा खून गोश्त नहीं पहुँचता हमारे यहाँ दिल का तकवा पहुँचता है। दिल में क्या भरे हो। मैं जो बोल रहा हूँ अगर मैं इस पर आने की मेहनत नहीं कर रहा हूँ, मेरी पकड़ हो जाएगी, मुझे जवाब देना पड़ेगा कि जो बोल रहे हो उस पर कितना आ रहे हो। तुम सुन रहे हो, ये तुम्हारा इम्तिहान है कि जो समझे हो बात को उस पर कितना आने की कोशिश की है। इम्तिहान सबका होगा। इसलिए एक तो ये काम करो, कलमा बोलना शुरू करो, वरना चुप रहो। कलमा नहीं बोल सकते हो तो दावत मत देना किसी को। इसका नाम दावत नहीं है। चलो चिल्ले में, चलो 4 महीने में, चलो गश्त में, चलो मस्जिद में, इसका नाम दावत नहीं है। नबी ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत देते थे आके, ये है नबी वाली दावत कलमे की। हाँ, कलमा समझा के उसकी समझ में आ जाए, हाँ भाई ये तो सीखना है, अब तश्कील कर लो भाई, फिर जाके जमात में सीख लो इसको। कलमा तो समझाओ पहले। इसलिए मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह तो हाथ जोड़ लेते थे, बयान में लिखा है कलमा समझाया, और कलमा समझाने के बाद उनका अगर मेरी बात ये समझ में आ रही है तो इसे सीखने के लिए चले जाओ, चाहे चिल्ले के लिए जाओ, चाहे 4 महीने के लिए जाओ, चाहे 2 महीने के लिए जाओ।
اور اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ایک دن تمہارا تبلیغ میں نہیں چاہیے، اپنے گھر جاؤ. تم نبیوں کے کام کو بدنام کرو گے، اس سے اچھا جاؤ دنیا کے کتے ہی بن کے زندگی گزارو. دنیا مردار ہے، اس کے چاہنے والے کون ہیں؟ کتے ہیں. ایک تو یہ کام کرو، کلمہ بولنا شروع کرو. جب ہماری باتیں ہوں یا باہر جا رہے ہوں، انفرادی اجتماعی جہاں بات ہو، کلمہ 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 کلمہ. کلمے میں تردید 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 تردید، انکار انکار انکار، ہر چیز کا جو شکل اللہ دماغ میں ڈالتا جائے اس ساری چیزوں کا انکار انکار. اس سے نہیں ہوتا، اس سے نہیں ہوتا. اکیلے بھی بیٹھے ہیں نا، اگر سبب دماغ میں آ رہا ہے تو زبان سے نکل جائے، نہیں نہیں تیرے سے نہیں ہوتا. اللہ کرتے ہیں. ایک تو یہ کام کرو. اور اس چلے میں، اس سفر میں 4 مہینہ ہو، چلہ ہو، جب کوئی ضرورت یہاں پیش آئے جماعت میں، کسی کو مت بتانا، امیر صاحب کو بھی مت بتانا، گھر بھی فون مت کرنا، کسی سے مت کہنا. 2 رکعت نماز اطمینان سے ادا کرنا اللہ کے دھیان کے ساتھ. دیکھو اسی نماز پر کام بنے گا جو اللہ کے دھیان کے ساتھ ادا کی جائے گی. جو مخلوق کے دھیان کے ساتھ نماز ادا کی جائے گی وہ نماز منہ پر پھینک کر مار دی جائے گی، اور وہ نماز بد دعا کری جائے گی، اے اللہ اس نمازی کو برباد کر دے، اس نے مجھے برباد کیا ہے. اور جو نماز اللہ کے دھیان کے ساتھ عمل میں لائی جائے گی وہ نماز یوں کہے گی، اللہ اس نمازی کی حفاظت کر، اس نے میری حفاظت کی ہے. 2 رکعت نماز اطمینان سے پڑھنا، اب اللہ سے کہنا، اے اللہ مجھے بھوک لگ رہی، اور تو نے اپنے کلام میں کہا اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں، لہٰذا مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا. میں نے کسی سے نہیں مانگا، میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، تیرا وعدہ ہے، ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا رب ہے، کھانا کھلا دے. اے اللہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تو نے بیماری بھیجی ہے، تیرا نماز پر شفا کا تیرے نبی نے وعدہ کیا ہے، میں نے نماز پڑھی ہے، تو اپنا وعدہ پورا کر دے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو ہم راستہ تمہیں بتا رہے ہیں اس میں چونی خرچ نہیں ہوتی، آمدنی آمدنی ہے. اور جن کاموں میں تم لگے ہو اس میں آمدنی کم ہے، خرچہ زیادہ ہے. ارے سورہ فاتحہ پڑھنے میں لگیں گے پیسے، نماز پڑھنے میں لگیں گے پیسے. اور جس کے نماز پہ کام بنیں گے اس کے باقی عملوں پر کام بنیں گے، جس کے نماز پر کام نہیں بنیں گے باقی عمل پہ بھی کام نہیں بنیں گے. کیونکہ جس کی نماز قبول ہے اس کی باقی نیکی قبول ہے، جس کی نماز قبول نہیں اس کی کوئی نیکی قبول نہیں اللہ کے یہاں. جو نماز کو قائم کرے گا اس کا دین قائم ہوگا، اس کا دین اللہ قائم کر لیں گے. دنیا سے، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو، یعنی کائنات کی تمام چھوٹی بڑی شکلوں سے مایوس اور نا امید ہو جاؤ. اس کو کہتے ہیں بے رغبتی، کہ اس سے میری کوئی حاجت نہیں، وابستہ ہے اللہ کی قدرت سے وابستہ ہے. تو 3 انعام ہیں اس پر، 3 وعدے ہیں بے رغبتی کرنے پر. فرمایا بغیر سیکھے علم عطا فرمائیں گے، بغیر سیکھے، بغیر کسی کے راستہ دکھائے سیدھا راستہ دکھلائیں گے، اور وہاں سے روزی پہنچائیں گے جہاں وہم گمان بھی نہیں ہو سکتا. جو ضرورت پیش آئے امیر صاحب سے بھی نہ بتانا، بھوک لگی ہو تو خدمت والوں کے پاس بھی نہ جانا، 2 رکعت نماز پڑھنا اللہ سے کہنا. رسگلہ کھانے کو دل کر رہا 2 رکعت نماز پڑھنا اللہ سے کہنا. شیب کھانے کو دل کر رہا 2 رکعت نماز پڑھنا اللہ سے کہنا. اللہ کھلائے گا تو کھانا، خدا کی قسم قدرت ظاہر ہو کے رہے گی. کوئی بندہ ایمان سیکھنے پہ آوے، اللہ سے تعلق پیدا کرنے پہ آوے، اللہ کریم ہے، وہ اپنے سے دور کر دے بندے کو، وہ تو اس کے کام بنا کے اسے قریب کرے گا. آ میرے بندے قریب. لیکن شرط یہ ہے کہ جمنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا، جھیلنا پڑے گا، یہ نیت کرنی پڑے گی چاہے موت آ جائے اللہ تیرے گھیر میں نہیں جاؤں گا. اور موت آئے گی نہیں وقت سے پہلے، چاہے ساری بیماریاں جسم میں اکٹھی ہو جائیں، اور مقدر کا رزق کہیں جائے گا نہیں، چاہے کلی چننے کے کلو میں جا کے چھپ جاؤ. اللہ کے نبی کی حدیث ہے. جو ضرورت پیش آئے اللہ سے کہو، اللہ سے کہو. کلمے کی دعوت دو، ایمان سمجھا، نیت اپنی کر لو کہ اللہ میں تو اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے انہیں بتلا رہا ہوں، میری طرف سے مانے نہ مانے مجھ سے کیا مطلب ہے. تو ان کا بندہ، تو ان کا رب، یہ تیرے بندے، تو جان یہ جان. میں تو اپنے ایمان کو قوی کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں.
یہ نیت کر لو دعوت دیتے ہوئے سب سے پہلے، اور خدا کی قدرت پر ہماری نظر ہو کہ خدا کی قدرت کسی چیز کی پابند نہیں ہے، اس کو سامنے رکھ کے دعوت دے، ادھر ادھر کی باتیں نہیں. اگر 5 منٹ بھی ایمان پر بول سکتے تو 5 ہی منٹ بات کرو بس. نماز کو بولو سبب کے مقابلے پر. خدا کی قدرت کے علم کو بولو. خدا کی قدرت کسی سبب کی محتاج نہیں، کسی شکل کی محتاج نہیں، وہ اپنی قدرت سے کر رہا ہے. وہ لاٹھی کو سانپ بناتا ہے، سانپ کو لاٹھی بنا دیتا ہے، سبب سے یا قدرت سے؟ وہ پتھر کے اندر پتھر کے اندر پتھر، وہاں اس کی روزی اس کو پہنچا رہا ہے، قدرت سے یا سبب سے پہنچ رہی ہے؟ تو ایسی مخلوق کو جس کی کوئی حیثیت نہیں، ان کو قدرت سے پہنچاوے، اشرف مخلوق کو نہیں پہنچا سکتا. مردے زندہ کر دے وہ اگر نماز بن جاوے تو. آج ہو جائے اپنی نماز بنا لیں ہم اللہ کے دھیان والی. یہ تو قیامت تک کے لیے وعدے ہیں، صحابہ کے لیے وعدے تھوڑے ہی ہیں صرف، یا نبیوں کے لیے وعدے ہیں، ولیوں کے لیے وعدے ہیں. قیامت تک آنے والے ان لوگوں کے لیے وعدے ہیں جو ایمان سیکھ کر نماز قائم کر لیں. اس لیے سب سے پہلے اپنے آپ سے 2 جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. ایک تو یہ ایمان میرے اندر ہے، ایمان تو ہے، یہ جھوٹ بولنا اپنے آپ سے بند کر دو. ایمان نہیں ہے یہ سچ بولنا شروع کر دو اپنے آپ سے. دوسرا، میری نماز قائم ہے اللہ کے دھیان کے ساتھ ہے، یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو. صحابی کا خیال آیا باغ کا نماز میں، باغ ہی چھوڑ دیا. بس ایمان سیکھ لیں گے. ہمارے لیے آسانی کے لیے راستہ بنایا ہے ایمان سیکھنے کے لیے. نہیں تو صحابہ نے اپنے گھر پہ رہ کے سیکھا ہے ایمان، مکے میں رہ کے سیکھا گیا ہے ایمان. مکے میں سے کوئی جماعت نہیں نکالی اللہ کے نبی نے. لیکن ہم گھر پہ نہیں سیکھ سکتے، یہاں آسان ہے سیکھنا. یہ اجتماعی محنت ہے سیکھنے کی. ایمان سیکھ لو اور ایک اپنے بارے میں غور کرو. اس کے لیے کہتے ہیں 4 مہینے، اس کے لیے چلہ 4 مہینے سب اسی کے لیے ہے. جب تک ایمان نہ سیکھ لو، نماز سے لینے والے نہ بن جاؤ، جانا مت یہاں سے. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جب ایمان سیکھ لینا چلے آنا، چاہے 2 مہینے میں سیکھ لو. اب بتاؤ مولانا صاحب مٹھی بھر آدمی ایسے بن جائیں. اگر ایسے مٹھی بھر آدمی بن جائیں تو یعنی حضرت کے زمانے میں بھی نہیں بن پائے ایسے مٹھی بھر آدمی. اس لیے حضرت فرماتے تھے اپنے ساتھیوں سے جن کی ساری زندگیاں تبلیغ میں لگ گئی تھی، کہتے تھے 20 سال ہو گئے ہیں تبلیغ میں لگے ہوئے، دماغ ٹٹولو گوبر ہی بھرا ہے. حضرت فرماتے تھے ہندو کا بت اس کے آنکھوں کے سامنے ہے، مسلمان کا بت اس کے دل میں ہے. آنکھوں کے سامنے کا چھوڑنا آسان ہے، دل کا نکالنا بڑا مشکل کام ہے. یہ بنایا نا ہمارے اندر سبب کا بت. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر مسلمان سبب کی کمی سے پریشان ہے تو سبب پرست ہے، رب پرست نہیں ہے. اس لیے میرے بھائی دوستو بزرگوں، اتنی بڑی قربانی دے رہے ہو، سردی گرمی میں بیوی بچوں کو چھوڑے پھر رہے ہو، مقصد پہ تو نظر رکھو. اور یہ باتیں تمہیں کوئی بتائے گا بھی نہیں، یہ بھی یاد رکھنا. یہ بھی میں تمہیں یہی بتا رہا آج، تو کوئی نہیں بتائے گا. کوئی ساتھی آئے گا مذاکرہ کرنے، یہ باتیں تمہیں کوئی نہیں بتائے گا. تمہیں بتائے گا پیشاب خانے میں ایسے جانا، غسل خانے میں ایسے جانا، تعلیم میں ایسے بیٹھنا، گشت ایسے کرنا. تمہیں نظام سمجھائے گا، ایمان کوئی نہیں سمجھائے گا تمہیں. کیونکہ ایمان کی بات کرنے والے کا تو بائیکاٹ کیا جائے گا آج بھی. اسے پاگل کہا جائے گا، پاگل ہو گیا، گمراہ ہو جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی مکے کی کیسی خوبصورت ہے. لوگ قسمیں کھاتے تھے، آپ سچے، آپ امین، آپ جیسا کوئی نہیں. آپ کی ایمانداری کی، آپ کی سچائی کی، آپ کے اخلاق کی، لوگوں کے کام آنے کی قسمیں کھائی جاتی تھی. اب نبی بنانے کے بعد یوں ہی تو کہا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. لوگوں یہ کلمہ کہہ لو،
بھائی کیا گالی دے دی اس کلمے میں؟ کیوں پتھر مار رہے ہو؟ کیوں برا بلا کہہ رہے ہو؟ کیوں پاگل کہہ رہے ہو؟ کیوں گمراہ کہہ رہے ہو؟ کیوں بے دین کہہ رہے ہو؟ کیا کہہ دیا اس کلمے میں؟ جو کلمے کی بات کرے گا اس کا مذاق اڑایا جائے گا آج بھی قیامت تک۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ نبی جی آپ ہی کا نہیں اڑایا جا رہا ہے، سب سارے نبیوں کا اڑایا ہے انہوں نے۔ اس لیے بھائی نیت کرو ہم ایمان سیکھیں گے۔ انشاءاللہ ایمان سیکھنے کے لیے آئے ہو، ایمان سیکھنے پہ لگاؤ 24 گھنٹے اپنے آپ کو، انشاءاللہ جاگنے سے لے کے سونے تک 2 ہی کام ہو بس، لا الہ کلمہ کی دعوت اور اپنے اندر کی ہر ضرورت کو نماز سے حل کرانا، بس یہی 2 کام ہیں یہاں کے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اب نیت کر لو جب تک ایمان نہیں سیکھیں گے نہیں جائیں گے یہاں سے۔ نہ میں چلے کی تشکیل کرتا کسی کی، نہ 4 مہینے کی، میں نہیں تشکیل کرتا چلے 4 مہینے کی، میں تو یہ تشکیل کرتا ہوں جب تک ایمان نہ سیکھ جاؤ تب تک جانا مت۔ آ تو گئے ہو، اور خدا کی قسم اگر ٹھان لوگے نا اللہ بڑا کریم ہے۔ ارے جب لینا سیکھ لو گے پھر جاؤ گے یہاں سے، پھر تو بس جاؤ گے تو پھٹ دیسی۔ وہاں مولانا سبحان اللہ اس کو فرماتے تھے کہ 4 مہینے لگا کے آئے، اگر ایمان سیکھ کے آئے ہو تو 15-20 دن رہو گھر میں، یعنی گھر والوں کے 4-5 مہینے کا خرچہ کماؤ، ان کو دو، جاؤ اپنا نماز سے بناؤ، پھر 4 مہینے نکل جاؤ، پھر 4 مہینے نکل جاؤ، پھر 4 مہینے نکل جاؤ۔ گھر پہ تو اس لیے جانا ہے جن کے حقوق ہے ان کی ادائیگی کے لیے۔ ہاں اللہ سے ان کے لیے بھی لینا شروع کر دو، جب نماز سے ان کے لیے بھی لینے لگو، اب کماؤ یا نہ کماؤ، حضرت فرماتے تھے اب کماؤ یا نہ کماؤ تمہاری مرضی ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں یہ مت کہنا وہ تو یہ چھپ کہہ کے گیا جی کمانا ہی نہیں ہے، میں نے یہ نہیں کہا کماؤ نا، اپنی ضرورت نماز سے جوڑ لو۔ کمائی کا سارا مال جن جن کے حقوق ہیں اس میں سب سے پہلے بیوی بچے کا حق ہے، ماں باپ اگر تمہارے ساتھ رہتے ہیں ان کا حق ہے، چھوٹے بھائی بہنوں کا حق ہے، مہمانوں کا حق ہے، نادار پڑوسی کا حق ہے، سوال کرنے والے، سوال نہ کرنے والے، یہ 7 جگہ خرچہ کرنا پڑے گا اپنے، اس میں میں ہوں کہیں؟ اپنی کمائی میں ہم کہیں نہیں ہیں۔ قرآن کی بات بتلا رہا میں تمہیں، 7 جگہ خرچہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کمائی کو، بیوی بچے، ماں باپ، بھائی بہن، مہمان، پڑوسی، سوال کرنے والے، سوال نہ کرنے والے۔ جو سوال نہیں کرتے بیچارے ایسے لوگ ہیں نا، ان کو ڈھونڈو کون ہیں جو سوال اللہ ہی سے مانگتے ہیں، بس ضرورت مند، شرم آتی ہے ان کو، حیا آتی ہے غیر سے مانگتے ہوئے۔ یہی تو ہے وہ ایمان کی اہم شاخ، ہم نے پتہ نہیں کس کو ایمان کی ایک اہم شاخ بنایا ہے، جو ہے نا حدیث میں حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ عورت کو دیکھ کر نظر نیچی کر لے، ایسے تو غیر مسلم بھی کرتے ہیں، تو ان کے پاس تو ایمان کی اہم شاخ ہے۔ اور جو اندھا ہے اس کے پاس تو ایمان کی اہم شاخ ہے۔ ایمان کی اہم شاخ یہ ہے کہ وہ اللہ کے غیر سے سوال کرتے ہوئے انہیں حیا آتی ہے، یہ ہے ایمان کی اہم شاخ۔ ایمان کی پہلی حدیث یہ ہے۔ اس لیے بھائی دوستو بزرگوں عزیزو یہ 7 جگہ خرچہ کرو، اپنی ضرورت ہو نماز سے جوڑو۔ اب یہاں آ گئے ہو، یہاں جو ضرورت پڑے گی آسانی سے اپنے رب سے جڑ سکتے ہو۔ 2 رکعت نماز پڑھو، پھر پڑھو، پھر پڑھو، پھر پڑھو، پڑھتے رہو، برداشت کر لو، ایک نماز سے دوسری نماز تک تو برداشت کر لو۔ صحابہ کہتے تھے ہم اپنی حاجتوں کو اٹھا کے رکھتے تھے فرض نماز کے لیے، اسی میں آئے گی حدیث۔ کیا مطلب ہے؟ اس پر ایمان لائے آج تک؟ اس حدیث کو سمجھیں کہ ہم اپنی حاجتوں کو اٹھا کے رکھ دیتے تھے، حاجت آئی کہ بیماری آ گئی، شفا چاہیے، اب اس شفا کی حاجت کو اٹھا کے رکھ دی، آ رہی نا ظہر کی نماز، ظہر کی نماز کا عمل کریں گے، اللہ سے کہیں گے ہم اپنی حاجتوں کو اٹھا کے رکھتے تھے فرض نماز کے لیے۔ اور ہر حاجت کے اللہ کے نبی نے فرمایا ہر حاجت کے پورا کرنے کا وعدہ نماز پر ہے۔ روزی نماز کو کھینچنے والی ہے یا دکان روزی کو کھینچنے والی ہے؟ نہیں، موقع کی دکان روزی کو کھینچے گی یا دھیان والی نماز روزی کو کھینچے گی؟ اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ موقع کی دکان مل جائے بس، بس سامنے میں ہو جائے اسٹیئرنگ کی دکان ہے۔ اب بتاؤ، میرے پاس ایک فون آیا قطر سے، ایک دوست ہے ہمارا لکھنؤ کا، وہ قطر میں کام کرتا ہے، دعوت کے کام میں لگا ہے، وہاں سے مرکز میں گیا ہوگا، شب گزاری ہوگی،
पुराणों का मजमा था, 4-4 महीने 8-8 महीने लगाए होगा, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, इंडिया के, इनकी बातें कर दी। उनका मेरे पास फ़ोन आया, कहने लगा जी मेरी बातें होगी, मैं क्या बात करूं? मैं कहा भाई क्या बात करेगा इनसे तू? कहने लगा वही तो फ़ोन करा, क्या बात करूं? मैं कहा भाई इनसे ये कहना कि भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नमाज रोजी को खींचने वाली है। हम कैसे नमाजी हैं कि हमारी रोजी हमें कतर खींच लाई? ये बात करो इनसे। हम कैसे नमाजी हैं कि हमारी रोजी हमें कतर खींच लाई? मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह के पास एक साथी आया कि जी हजरत मैं सऊदी अरब जा रहा। भाई क्यों? अजी कमाने के लिए। कहा वहाँ के खुदा से जरा हमारे बारे में भी कह देना कि जी वहाँ का खुदा और यहाँ का खुदा अलग अलग थोड़ा ही है, एक ही है। कि फिर क्यों जा रहा? जब खुदा वहाँ भी वही यहाँ भी वही देने वाला, तो फिर क्यों जा रहा? वो यहाँ नहीं देगा? मुलतवी कर दिया जाने। असबाब पे यकीन बना हुआ ना दिल में, वो लेके जा रहा ढाका वहाँ कदर। और देखो लोग तो पता नहीं क्या क्या बताएंगे। कारोबार करना अल्लाह का हुक्म है और कारोबार पे यकीन करना क्या कहेंगे? शिर्क है। तो खुदा के हुक्म पर यकीन करना शिर्क है? तो जाहिल लोग कुछ सोचते नहीं बोल देते हैं बस। कारोबार करना जी अल्लाह का हुक्म है और इस पर यकीन करना शिर्क है। कारोबार अल्लाह होगा क्या? और पर यकीन करना अब बताओ हुक्म पर यकीन करना शिर्क है? तब सुन्नत है और इस सुन्नत पर यकीन करना शिर्क है। तो सुन्नत पर यकीन करना शिर्क है तो ईमान क्या घंटी बजाना है? अरे सुन्नत रिएक्शन भी करती है। क्यों भाई? अरे सुनो, सुन्नत रिएक्शन करती है और दवा दवा करेगी। फिर सुन्नत कहाँ से होगी अगर रिएक्शन कर रही तो? या कहो सुन्नत रिएक्शन करती है और फिर इस सुन्नत को नाली में क्यों फेंकते हो? कहने नहीं इसे नहीं खाएंगे भाई, रिएक्शन करने लगी। इसे सुन्नत को नाली में फेंक के आओ। सुन्नत नाली में फेंक रहे हो? हाँ कहने तो भाई इतना सुन्नत है, कहा सुन्नत है भाई। सुन्नत एक्सपायर भी होती है और दवा। ज़रा दिमाग लगाओ, अपने दिमाग दूसरों के हवाले ना करो। जो बताया वो सुन लिया, वो समझ लिया, उसे यकीन बना लिया। चश्मा उतार दो, कुरान हदीस का, कुरान का सुन्नत का चश्मा पहन लो। अल्लाह के नबी का इरशाद है कुरान सुन्नत को जो मजबूती से पकड़ लेगा गुमराह नहीं हो सकता है। इसलिए मौलाना इलियास रहमतुल्लाह की पहले दिन की बात ही, मेरी बात पर अमल करना बेदीनी है। अगर कुरान सुन्नत में मिले तो लेना, नहीं तो छोड़ देना। और आज तो क्या कहा जाता है, जो हम कहें वो करो बस। काय करे भाई? तो जो कहे हम तो वो करेंगे जो अल्लाह उसके रसूल फरमाएंगे। अगर आपकी बात उससे टकराएगी, कुरान से सुन्नत से आपकी बात टकराएगी, जूते की नोक पे रख के उछाल देंगे। होंगे तुम जितने बड़े मौलाना हजरत होंगे और अमीर साहब होंगे। और कुरान सुन्नत के मुताबिक अगर शराबी की बात भी होगी आंखों पे लगा ली जाएगी। समझ रहे हो? इसलिए नियत करो, ईमान सीखेंगे। बस ये 2 काम पल्ले गिरा बांध लो, लिख लो। इन 2 कामों के बगैर ईमान नहीं बनेगा। लिख लो आज ये कलमा बोलना और नमाज से मसले हल कराना सीखना। इन 2 कामों के बगैर ईमान का जर्रा नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला में कहने से